السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 50 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے رستہ بنا دیا دریا کے اندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون اور اس کے لشکر کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ واقعہ بتا رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی ہمیں آج رات یہاں سے نکلنا ہے، چلو نکلنا چاہیے۔ اب جب یہ نکلے تو کیونکہ جب یہ نکل رہے تھے ان کے لشکر میں، تو ان کو رستہ سمجھ میں نہیں ہے، بھول گئے یہ رستہ، جانا ایک طرف تھا، جا دوسرے طرف رہے تھے۔ ان کو رستہ پہلے تو مل ہی نہیں رہا تھا، پریشان ہو گئے مسئلہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہمیں رستہ نہیں مل رہا۔ تو انہی کے ایک قبیلے کی ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا میں بتاؤں تم لوگوں کو رستہ کیوں نہیں مل رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ہمیں رستہ کیوں نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تھا مصر میں، تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر کبھی تم لوگوں نے مصر چھوڑا تو اپنے ساتھ میری قبر بھی لے کر، قبر میں سے مجھے نکال کر مجھے بھی لے جانا۔ تو اس لیے تم لوگوں کو رستہ ملے گا نہیں جب تک تم یوسف علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک سے نکال کر اپنے ساتھ ان کی نعش مبارک یا ان کے جسد مبارک کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب جب تمہیں یہ بات پتہ ہے تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے میری شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا سارا لشکر لے کر نکلے ہیں، پیچھے ادھر فرعون کے جو لشکر تھا یا فرعون کی جو جتنی فوج تھی، ان کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل والے نکل چکے ہیں، تو ان کو وہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے ان کے تعاقب میں۔ اب ان کو یہ ڈر کہ کہیں فوج نہ پہنچے، اور ان کو یہ ڈر کہ رستہ آگے مل نہیں رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بوڑھی عورت تجھے تیری اماں تیری جو خواہش ہے تو جو چاہتی ہے مجھے بتا، ہمیں ہر بات منظور ہے۔ تو اس نے کہا موسیٰ میں اس شرط پر تجھے بتاؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کہ جو تو وعدہ کرے کہ میری جنت میں جگہ تیرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں یہ تو میرے بس کی بات نہیں، میں کیسے کروں گا، یہ تو اللہ کی طرف سے کہ اللہ جس کو چاہے جنت دے اور جس کو چاہے جو درجہ دے، میں کیسے یہ وعدہ کر لوں۔ اس نے کہا اپنے رب سے پوچھ اور اپنے رب سے وعدہ لے، میں تو کچھ نہیں جانتی، میں تو تب تک نہیں بتانے والی قبر کا پتہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ یہ اب میں کیا کروں۔ تو وہی اتری کہ بھئی ہاں آپ ان سے وعدہ کریں جنت میں یہ آپ کے پڑوس میں رہیں گی، آپ کے برابر درجہ ان کو ملے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے دنیا میں عقل مند ترین عورتوں میں سے ایک عورت یہ بھی تھی جس نے یہ شرط رکھی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے وعدہ کیا تو ایک دم بڑھیا سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک۔ اب یہ سب وہاں پر پہنچے، اس قبر کو کھودا، اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو نکالا، اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو اب ان کو رستہ ملا، اب رستہ تو ملا، اب کیا، کیونکہ یہ غلط پاتھ پر آ گئے تھے، غلط رستے پر آ گئے تھے، آگے سمندر آ گیا۔ جو ان کا صحیح رستہ تھا وہاں سے وہ ہٹ چکے تھے، یعنی جس طرف وہ جا رہے تھے وہ رستہ اس طرف سمندر نہیں تھا، لیکن جس طرف یہ گئے آگے بحر سمندر آ گیا۔ اب یہ کیا کریں، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ تو جو ان کی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہودیوں کی قوم، کہتے ہیں کہ تانے باز، ایک دم سے تانے دینے والی، ایک دم سے جھگڑا کرنے والی، ایک دم سے نافرمان، کہنے لگے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، اگر ہم آگے جاتے ہیں تو سمندر میں ڈوبتے ہیں، اور اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو یہ فوج اور یہ لشکر تو ہمیں مروا دے گا، اب ہم کہاں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی حوصلہ رکھو، تم تھوڑا تھمو تو صحیح، مجھے اپنے رب سے پوچھنے تو دو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، یہ تو مجھے اس طرح تانے دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو اس لاٹھی کو، وہ جو لاٹھی تھی جو سانپ بنتی تھی، جو حضرت پہلے بھی بتا چکی ہوں آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں سے اتری تھی، جس کو عصا کہتے ہیں، اس لاٹھی کو، اس عصا کو دریا پر مار۔ جب دریا پر مارا تو اس میں سے رستے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا میں سے رستے بنا دیے۔ اچھا رستہ پھر بنا، پھر کیسے بنا؟ رستہ بننے کے بعد یہ ہوا کہ جو پانی چل رہا تھا نا وہ رکا نہیں، اب جو پانی چل رہا ہے وہ کہاں جائے، آگے تو رستہ ہو گیا، بند ہو گیا، اب وہ پانی اوپر اٹھنے لگا، یعنی دیوار بنتی جائے گئی اوپر پانی کی، کیونکہ پانی تو بہہ رہا ہے، پانی بہنا بند نہیں ہو رہا، تو وہ جو تھی اس کی پانی کی دیوار وہ اوپر بنتی چلی گئی، اور یہ جو ہے رستہ بیچ میں سے بن گیا کہ بھئی آپ یہاں سے آپ گزر جاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ اتریں دریا کے رستے میں سے، اور جب یہ آدھی تک پہنچے تو پیچھے پہنچ گیا فرعون کا لشکر۔ اب یہ کہا جاتا ہے فرعون کے لشکر کا جو گھوڑا تھا، اس کی گھوڑی تھی، تو حضرت جبریل امین گھوڑے پر اترے تھے، تو گھوڑی نے جب گھوڑے کو دیکھا اس کے پیچھے چلی۔ یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے ہاتھ میں ان کے گھاس تھی، وہ اس گھوڑے کو ڈالتے ہوئے آ رہے تھے جو فرعون کا تھا، تو گھوڑا اس کی گھاس کے پیچھے بھوکا تھا، تو ایک دم سے اتر گیا دریا کے رستے میں، کیونکہ سارا لشکر رک گیا کہ اب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب فرعون کو دیکھ رہے تھے، اور فرعون کا گھوڑا یعنی بے اختیار ایک دم اس رستے میں اترا۔ اب اترا تو فرعون کو اس بات میں بے عزتی محسوس ہوئی کہ میں پیچھے واپس جاؤں، کہ وہ تو خود کو خدا کہتا تھا، اب وہ خدا کیسے واپس جائے؟ جب وہ اترا تو اس کے پیچھے اس کا لشکر اترا پانی والے رستے میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے، فرعون کا لشکر پیچھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا آخری انسان تھا وہ سامری تھا، اس کا واقعہ بھی قرآن میں آتا ہے، سارا میں بتاؤں گی آپ کو، فی الحال یہ سن لیں کہ سامری جب کراس کر کے وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد فرعون کا لشکر آدھے رستے تک پہنچا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ بہنا شروع ہو جاؤ، رستے بند کر دو۔ یہاں پر دریا ایک دوسرے سے ملے اور غرق کر دیا فرعون کو اور آل فرعون کو، فرعون اور اس کے لشکر کو۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، مجھے بچاؤ، چیخنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب تو ایمان قبول نہیں ہے، اب تو موت قریب ہے، اب تو فرشتے دیکھ رہا ہے، اب تو جوتے دیکھ رہا ہے، اب تو اسے پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اب یہ ایمان لے کر ہے تو دیکھنے والا ایمان تو قبول ہے ہی نہیں، ایمان تو ہے غیب کا۔ الآن، اب ضرورت ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبریل امین کو کہ اس کے منہ کو بند کر دو، میں اس کی منہ سے یہ آواز سننا نہیں چاہتا۔ تو حضرت جبریل امین نے کیا کیا کہ ایک مٹی کا تودا اٹھا کر، وہ مٹی کا اٹھا کر پتھر اس کے منہ میں ڈال دیا کہ وہ منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کا نام نہ لے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ اذ فرقنا بکم البحر، اور جب ہم نے دریا میں سے رستے بنا دیے تمہارے لیے، فانجیناکم، اور ہم نے تم کو نجات دے دی، واغرقنا آل فرعون، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس طرف جو کنارے پر پہنچی تو وہ دیکھتی رہی یہ منظر اپنی آنکھوں سے کہ کس شان و شوکت کے ساتھ جو فرعون کا لشکر آیا تھا اور کس شان و شوکت کے ساتھ وہ جو دریا میں اترا تھا، کس اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ تباہ برباد ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے ان سارے لشکر کو دیکھتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قبطیوں پر اس طرح حکومت کرتے تھے کہ ان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اور ان کو اپنا خادم حیوان سے بھی زیادہ ان کی انسلٹ تھی، کوئی عزت ہی نہیں تھی ان کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مغرور کو پکڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، اور جس نے مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کی میں اسے تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا تکبر نہیں پسند تھا۔ سب سے بڑا تکبر تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کو نہیں مانا، اور فرعون تو خود کو خدا کہتا تھا، وہی ڈوب کر تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔